پہ ہیں، وہ دادا کی بات کی حواس باختہ زندگی سے نکلیں کیسے. تو یہ احساس ہوتا ہے کہ بس یہ اللہ والے ہی ہیں جو ہمیں نکال لیتے ہیں اور سے بچا کے نکال کے لے جاتے ہیں. بس خوبصورتی سے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، خیر محسوس طریقے سے پہنچے ان کے پاس، صحبت اختیار کی اور بیٹھنے لگے وقت کے ساتھ ساتھ. اور ایسا پھر ہلکا پھلکا ہو گیا کہ یا اللہ ایسا ہو گیا کہ کتنا بوجھ تھا طبیعتوں پہ اور دل دماغ پہ اور پورے گھرانے پہ. اور جب ان حضرات کی صحبت نصیب ہوئی تو ایسا لگا کہ وہ کوئی بات ہی نہیں ہے، چٹکی بجاتے ہوئے. اور وہ یعنی آج کل کیونکہ مجاہدے کی نہ طاقتیں ہمتیں اور نہ وہ کراتے ہیں، اور ان کے بڑوں نے بھی ایسے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم تو نوک پلک درست کر کے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور وہ بھی کوئی بہت صدیوں پرانی بات نہیں، اسی صدی کی بات ہوگی جب میرے 60 70 80 سال گزرے ہوں گے. لیکن ہم بیٹھنے والے بن جائیں اور سننے والے بن جائیں، دھیان نصیب ہو جائے، اور فکر کے نتیجے میں ہی ہوگا. تو کوئی ایک سارے جتنی بھی ہماری توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں دنیا میں، ظاہر آنکھ والی دنیا میں پھل بڑھ رہے ہیں بڑے ہوئے، تو اس فکر کے ہر چیز کی فکر کے نتیجے میں اس کو حاصل ہو رہی. کم زیادہ الگ بات ہے، اس کی کس معیار کی ہیں اور کم اس میں جاتی ہے کیا ہے، وہ ہماری فکر کے نتیجے میں جتنی فکر کی اتنی اس کو حاصل بھی ہوا. اس کو کہا جاتا ہے، ہم الفاظوں میں نہیں کہتے کہ حصہ بقدر جسہ. تو وہ کیا ہے کہ وہ جتنی محنت کرتے چلے گئے اتنا حاصل ہوتا چلا گیا. اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے سے بدگمانی تو خیر بہت عام بدگمانی بنائے، لیکن وہ تو کسی پڑھا انہوں نے کہا کہ بہت گناہ کی بات ہے اگر دعا کر کے بھی یہ خیال ہو کہ یہ کب پوری ہوگی اور کیسے ہوگی، اور چونکہ کس سے مانگ رہے ہیں، خالق کائنات سے، کہ بھئی ان سے بدگمانی ہو کہ ہمیں اتنا حصہ نہیں ملا دنیا میں، اتنا مانگا. تو یہ جائز ہی نہیں کہ بدگمانی کرنا، بدگمانی تو بہت ہی اور مایوسی میں ڈال دے. تو فکر کے نتیجے میں دوران کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فکر ہو اور تمہیں حاصل نہ ہو. اس لیے کہ فکر کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اتنی بڑی دولت مل گئی دین کی اور ایمان کی، اب اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس فکر کے نتیجے میں بچے گا. ہمارے حضرات دوران یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فکر پیدا کرو، ابھی کہیں جانے کی تیاری ہو تو کس قدر فکر ہوتی ہے، اسباب اختیار ہوں اور مختصر سفر ہو لمبا سفر ہو، اس فکر کے نتیجے میں وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، سامان بھی ساتھ ہو جاتا ہے، وہاں پہنچ کے انتظام بھی ہو جاتا ہے رہنے کھانے پینے کا. کہ کوئی بھی معاملہ پیش ہے دنیا کا، کسی کے یہاں کوئی غمی ہے، کوئی دنیا سے چلا گیا، تو وہ اب سارے معاملات نپٹانے فکر کے نتیجے میں سب لگ جاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ دل نرم ہو جاتے ہیں اور سارے انتظامات ہو رہے ہیں. اب یہ عنوان قائم کی دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. تو مشکوٰۃ شریف حدیث نقل کی ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، یعنی گناہ جو آدمی کرتا ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے. اتنا انہماک ہو چکا ہوتا ہے صبح شام جس ماحول میں رہ رہے ہیں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چونکہ بزرگان نے کہا، دادا نے کہ ہم ایسے کہ انسان اتنا کمزور ہے، ضرور تاثر قبول کرتا ہے، ضرور متاثر ہوتا ہے. چونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، چاروں طرف ماحول ہے، ایسا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ متاثر ہوئے بغیر رہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں. تو حضرات نے کہا ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیندار آدمی اور دنیا کی الگ الگ تفریق کی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا دار بہت دنیا میں مگن ہے اور محب ہے تو وہی متاثر ہوگا، وہی تاثر قبول کر. اس کا تعلق دینداری سے اور دنیا داری سے نہیں ہے. اور کتنے واقعات حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں کہ ابھی جب تاثر اور لے گا دنیا کے معاملات سے اور اس کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، کہ بہت اپنے وقت کے ولی قابل اپنے موجودوں کے ساتھ جا رہے تھے اور بکریاں چراتے ہوئے اپنے منزل کی طرف، جو ان کا ماحول ہوتا ہوا جہاں سے گزر ہوا، تو وہاں دیکھا کہ بہت گاؤں دیہات کی خوبصورت اپنے پانی بھرنے آئی ہوئی اور خواتین، اور جو کنویں میں پانی بھرا کرتی تھی، وہ جو ماحول تھا، تو وہاں سے ان کا گزر ہو رہا تھا. تو شیخ کی نظر پڑی، مجدین کے ساتھ حضرت نے کئی دفعہ مجلس میں، اچھا ہم نے کہ سال میں کئی دفعہ مجلس میں حضرت اس واقعے کا ذکر کرتے تھے، کئی دفعہ کی بات کروں، سال میں ایک دفعہ بھی نہیں، صرف یہ بتانے سمجھانے کے لیے کہ
دنیا سے ہم کتنے متاثر ہوتے ہیں، اور کتنا غفلت ہونے کے نتیجے میں نظر بہک جائے اور دل بہک جائے، تو ان کی نظر پڑی اور وہ بس وہ مبتلا ہو گئے، اور مریدین سے کہا کہ آپ لوگ جب جہاں منزل کی طرف جائیں، اور میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا. بہت سمجھایا، بہت کہا، انہوں نے روانہ کر دیا، اور وہ بہت روئے گائے اب سارے، اور بہت ہوا کہ ابھی شیخ کو کیا ہو گیا، اور یہ یہیں رہ پڑے، اور وہ انہوں نے سب کو روانہ کر دیا، اور ان تب چلے گئے. سب بہت دعائیں کرتے رہے، بس وہ چونکہ نظر کا گناہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے دل سے ان کی سلب کر لیں ساری کیفیات بزرگی. اور اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، تو کافی وقت گزر گیا اور وہ نہیں لوٹے اس وقت. پھر آ کے یہ لوگ دیکھیں، پھر وہ وہیں موجود ہیں اور وہ نہیں جا رہے. واللہ عالم. پھر وہ ایسے مختصر یاد ہے، تفصیل یاد نہیں، لیکن پھر انہوں نے کسی نے آ کے کہا یا ان کو خیال ہوا، اور وہ غیب سے ان کی ندا آئی، اور کہ بھئی گناہ جو یہ ہو گیا تو استغفار کی، اور پھر وہ اپنے توبہ استغفار کے نتیجے میں واپس طرف پلٹے، اور پھر ان لوگ آئے، ان کے مریدین، پھر ان کو لے کے گئے. تو صرف اس گناہ کے اور نوست سے، اور حضرت نے فرمایا کہ تاثر جو اتنا تاثر لیا انہوں نے، اور حضرت نے فرمایا اس کے بغیر رہ نہیں سکتا انسان. تو ایسے واقعات ہیں. تو دنیا کی محبت دل میں بیٹھی ہے، تو لکھا ہے کہ دنیا کے معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اور ہر گناہ اللہ تعالیٰ سے غفلت کے بعد ہی ہوتا ہے اور غافل کر دینے والی ہے. دنیا سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کے گناہ کرنے والی دنیا ہے، لہذا ہر گناہ کی جڑ دنیا ہوئی. دنیا کی محبت بہت بڑا گناہ ہے. جب تک آدمی دل سے صاف نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی. تو آخر میں بھی یہی اس کے مفہوم ہے کہ اصلاح نہیں ہوتی، کہ جب اصلاح کہاں ہوگی؟ ان بزرگان کے پاس بیٹھ کے جب ہم سنبھلیں گے، ہماری حالت سنبھلے گی، قلب کی، دل دماغ کی. اس کو ہم نے سب کو جدا کر کے گٹ مٹ کر دیا ہے، لیکن قرآن کے پاس جا کے سب سیدھا ہو جاتا ہے. سب اس کو سنوار دیتے ہیں کہ دل کی کیا کیفیت ہوگی، تمہاری دماغ کی کیا کیفیت ہوگی، تمہاری الجھنیں، تمہاری پریشانیاں، تمہاری مایوسیاں. اب کس کو کون سے مسائل درپیش نہیں ہیں انسان کو. صبح سے شام تک کی تکودوں میں وہ اس فکر میں تو لگا ہوا ہے کہ سب کچھ دنیا بن جائے، کما لیں، کھا لیں. لیکن اگر وہ بہت زیادہ انماغ ہو جائے تو جبھی کہا جاتا ہے کہ حرام حلال کی تمیز نہیں رہی. اس کو تعلیم تربیت کی فکر نہیں رہی. تعلیم تو اتنی ہے جس کی انتہا نہیں. گلی گلی اسکول کھل گئے، یونیورسٹی کالج کھل گئے، لیکن جب جملہ پورا کہا جاتا ہے، کبھی نہیں کہا جاتا ہے تعلیم خالی. ہمیشہ مکمل ہوتا ہے تعلیم و تربیت. اور اس کی ہم نے اس کو آدھا کر دیا، تعلیم پہ لا کے ختم کر دیا، تو تربیت رہے گی. اب چاہے وہ دینی تعلیم ہو، مدارس قائم ہو، تو وہاں بھی تربیت کی ضرورت ہے. دینداری تو اختیار ہو جائے گی، سب کچھ پڑھ لیں گے، عالم فاضل بھی ہو جائیں گے. اب بزرگان نے کہا وہ شعبہ جو چھوٹا جا رہا تھا وہ تربیت کا چھوٹ گیا تھا. ادھر دنیاوی تعلیم، یونیورسٹیاں کالج بن گئے، گلی گلی پہلے تو اسکول بنتے تھے، اب یونیورسٹیاں تک بننے لگی. یعنی اتنا تعلیم کا چرچا ہوا کہ ہمارے اپنے علاقے میں پتہ چلا گھروں میں یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں. تو فکر کے نتیجے ہوئے نا کہ اسکول سے بچوں کو لے کے یونیورسٹیاں بنائی جائے. پہلے شہر میں ایک آدھ چند یونیورسٹیاں ہوتی تھیں. تو مقصد بتانے کا یہ ہے، بتانے کا کہ اتنی کثرت ہے اور اتنا نماغ ہے دنیا میں کہ جب یونیورسٹیاں تو تعلیم ختم ہی نہیں ہو رہی. ایک ڈگری لیتے تھے. کل ایک صاحب آئے بتانے کے ان کے خاندان میں پتہ نہیں کتنے پی ایچ ڈی ہیں. کہنے میری اہلیہ نے اتنا پتہ ہے، بس دواخانے میں آئے کہ خان میں ڈاکٹر تھی، انہوں نے اتنا وقت ملا کہ پی ایچ ڈی بھی کر لیا. بھائی ماشاء اللہ، پی ایچ ڈی بھی ہوئی. تو کوئی شعبہ نہ رہ جائے، جب انجینئر، ڈاکٹر کا، وکالت کا، کوئی اب ایک صاحب ملے کہ ہمارے پورے خاندان میں وکالت ہے، سب جج وکیل سب بن گئے. بچہ بڑا ہو اس کو وکیل بننا ہے، اور اپنے دادا کے دفتر میں بیٹھ کے وکالت کرا ہو. تو یہ حضرت توجہ اور انفاق کے نتیجے میں ہوگا. تو تعلیم اتنی ہوگی، کیا چیز چھوٹ گئی؟ بزرگان نے کہا کہ تربیت. ابھی حضرات شاید گھر پہ آئے ہوئے تھے، یا دادا وہاں تائے ہمارے دارالعلوم گئے ہوئے تھے، تو وہاں حضرات سب بڑے حضرات بیٹھے تھے، مفتیان. تو دیکھا بھائی وہاں چونکہ بے تکلف ہے ماحول میں، تو فرمایا تایا نے کہ بھائی اتنی تعلیم کی
جو کچھ شعبے ہیں انہوں نے سب گنائے کہ یہ شعبے ہمارے ہیں، اور تحقیق کا شعبہ بھی ہے پتہ نہیں، اور دارالفتہ اور بہت زیادہ، یعنی ایک وقت میں دارالعلوم میں دارالفتہ میں 40 مفتی کام کرتے ہیں، یعنی ایک ہیڈ مفتی بڑے ہیں اور اس کے نیچے، تو ایک ہی شعبے میں 40 مفتیان جن کی تربیت ہونے کے بعد وہ وہاں یہ سب کام ہو رہے ہیں. تو حضرت تعین ہوتے کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ تو کہ حضرت سارے شعبے ہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوٹا کہ اور غور کریں کہ ایسا تو نہیں سارے شعبے بن گئے، تعلیم ہو رہی ہے کہ تربیت کی کمی ہو. حضرت مجھے یاد ہے حضرت مفتی رفیع عثمانی حضرت آپ نے بہت اچھی توجہ لائی کہ تعلیم کا تو معیار ہے کہ پوری دنیا کی نظریں دارالعلوم دیوبند ہے جیسے، تو ہمارا دارالعلوم کراچی ہے اور بڑے بڑے ادارے ہیں، تو واقعی اگر کوئی چھوٹی جا رہی چیز تو تربیت کی. وہ پوچھا کہ یہاں کیا لینے آئے، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا علامہ. تو انہوں نے اپنے دوسرے تو نہیں کہے گا لیکن خود تو محسوس کیا نا کہ جا کے میں حضرت کی خدمت میں جاؤں اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دوں کہ بھئی ادب تربیت فرمائیں. تعلیم تو کتنی ہو گئی، اس کے بعد پھر 50 سال زندگی کے نہ جانے کتنی کتابیں لکھ ڈالی اور کیا کیا حضرت کی. تو وہاں پہنچے اور حضرت نے وہاں سب کو اپنا جو باقوبہ سب اتار دیا، اور حضرت سے تعلق کیا، حضرت بیعت ہوئے. تو لوگوں نے کہا کہ بھی آپ تو یہاں آ کے تھانہ بن ایک چھوٹی سی جگہ اور ایک بڑے صاحب بیٹھے ہوئے اور آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو قبلہ درست کر لیا، آپ لوگ اپنا قبلہ درست کر لیں. تو کوئی تو بات تھی کہ اس خانقاہی نظام ہے وہاں جہاں حضرت نے اس بات کو سمجھ لیا، اس راز کو پا لیا کہ یہاں تربیت یہاں ہوگی، اور اپنے آپ کو حضرت کی صحبت کر دیا. تو اس مختصر وقت میں بھی حضرت کو خلافت بھی وہیں ملی. اور والد صاحب بتاتے ہیں جب لوگوں نے کہا کہ حضرت کو جب واپس آنے لگے اپنے شیخ سے حکیم علومت سے کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو حضرت نے کہا کہ ہمارے اول بھی فنا ہے اور آخر بھی فنا ہے. تو والد صاحب بتاتے ہیں بس وہ کوئی پلر تھا یا بانس تھا، اسے پکڑ کے کھڑے تھے اور آنسو بہہ رہے تھے واپسی میں، کب تک کہاں میں نے وقت گزارا. حضرت کا جو ظاہر بڑی شان و شوکت تھی، خطاب مل چکا تھا علامہ کا. تو آپ بتائیں کہ دماغ والد صاحب سے کہاں ہوں گے آسمانوں پہ، تو اس وقت سب ڈھیر ہو گئے. تو آنسو جاری تھے، اور واپسی میں حضرت خواجہ صاحب نہ جانے حضرت کی کتنے خلفاء ہیں، ان کو دیکھا اس کیفیت میں کہ واپس جا رہے ہیں. تو اس کے بعد دنیا بدل گئی ان کی، لوگوں کا کہنا ہے مزاج بدل گیا، اور انہیں اٹھنا بیٹھنا تک بتاتے ہیں والد صاحب بدل گئے. پھر پاکستان آئے تو ایک عرصہ یہاں والد صاحب بتاتے ہیں ہم نے زیارت کی. ابھی بھی جو اسلامیہ کالج ہے گرومند کہاں پہ، یہاں پہ مزار خاج پہ، تو حضرت کی قبر ہے یہیں پہ. اسلامیہ کالج کے ہاتھے میں 2 قبریں ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھانجے تھے ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں قبریں یہاں پہ ہیں. تو آخر وقت میں یہاں پہ شاید پنتھ روڈ پہ تھے جب دادا بھی آ گئے، تو حضرات کے آپس میں ملاقات ہوتی تھی. والد صاحب نے کہا ہم نے بھی زیارت کی، حضرت کو دیکھا. حضرت کا انتقال ہوا تو جب دادا گئے گھر پہ تاجد کے لیے، تو پردے میں آ کے ان کی اہلیہ نے درخواست کی کہ حضرت نماز جنازہ آپ پڑھائیں. تو نماز جنازہ بھی دادا نے پڑھائی ان کی. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مٹا دیا اپنے آپ کو اور زندگی ایسی گزاری. تو نمونہ ہے ہمارے لیے کہ کیسے لوگ تھے، کہاں پہنچے، کس مقام پہ، اور پھر تربیت کے لیے اپنے کہاں پہنچے. تو پھر اب آپ سوچیں کہ باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا، کیا تعلیم ہوئی ہوگی، کیا تربیت لی ہوگی. کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب جائیں بزرگان کے پاس. ذرا سی بات لوگ پوچھنے آتے ہیں مجالس سمجھ لیتے کہ ذرا سی بات، بہت بڑی بات بھی نہیں، کوئی ذرا سی بات بھائی پوچھ رہے ہیں. اچھا یہ بھی پوچھنے کی بات نہیں، اچھا بھائی آج یہ پوچھ کے چلے گئے، پھر آئے، پھر یہ پوچھ کے چلے گئے. تو زندگی ایسی گزاری. پھر حضرات ہیں جو جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس مقام کے لوگ تھے، تو فکر کے نتیجے میں، اور فکر کے نتیجے پھر بنتے چلے گئے. اور پھر مشاہدہ کریں آپ ان حضرات کا، پھر وہ
جب وہ دنیا سے بڑے چلے گئے شیخ تو پھر ان کو بٹھا گئے، انہوں نے پھر مجالس کی، اور پھر آج یہ ہوتا ہے کہ کتنی ہر جگہ مجالس ہوئیں. ان سے تربیت، اپنے بزرگان سے، شیخ سے تربیت لینے کے نتیجے میں پھر اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا، اور پھر وہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنے اپنے مقام پہ جہاں جہاں ان کی مجالس ہوئیں. اور تو صرف فکر کے نتیجے میں فکر پیدا ہو جائے، بزرگان فکر پیدا کر رہے ہیں کہ تم آؤ اس طرف. اور ذرا سی بہت بہت لمبا چوڑا راستہ نہیں، جو کہا کہ تم نے تو نوک پہ لگ ٹھیک کر کے، تو اس میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. صبح سے شام تک کے اوقات، نصب الاوقات تو بنائے جاتے ہیں. معمولات یومیہ رکھی، اس کا نام ہی لکھا معمولات یومیہ. اب آج کل ایڈوانس دور میں آپ دیکھیں، ٹائم مینجمنٹ کے نام سے وہ کورسز ہوتے ہیں. بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے فارماسیکل کمپنیاں، فنی ادارے، اور وہ پھر وہاں آتے ہیں اور وہ لیکچر ہوتے ہیں. اور یہ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے سب کچھ سکھا گئے. 5 وقت کی نمازیں ہیں تو 5 وقت کی نمازوں اوقات کے ساتھ اپنے سارے دن کے معاملات آپ ترتیب دے لیں، کھانے پینے، سونے، جاگنے کے. تو اب ان کو فکر ہوئی کہ دیکھا کتنا دنیا میں بگاڑ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں سنبھل رہا، تو انہوں نے کہا یہ ان لوگوں کو یہ کراؤ، دفتر والوں کو، کاروبار والوں کو، کہ بھی سیکھ لیں اوقات. اور یا 30 سال پہلے معمولات یومیہ لکھی ہوگی تو اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا. بھائی صلاح الدین نے پچھلے 2-3 سال پہلے خوب تقسیم کرائیں چھپا کے. تو اس سے ہم حاصل کر لیں، مختصر ہیں، صبح سے شام تک اس میں وظائف بھی آ گئے، اس میں وہ چیزیں بھی آ گئیں جو اختیار کر لی جائیں. 4 چیزیں، صبر، شکر، زیادہ، وہ ہمیں مل جائے، اور ہم اللہ والوں کے پاس چلے جائیں، اپنی تربیت کرا لیں. کیونکہ تعلیم تو سب کی ہو گئی، دیکھیں سب نے پڑھ لیا، لکھ لیا، سب نے کم زیادہ، اس کی تو شمار ہی نہیں ہے. اب جو چیز چھوٹی جا رہی تھی، وہ چاہے وہ کسی بھی عمر میں جا کے حاصل کر لیں، اس کی پابندی بھی نہیں. داخلہ شاید یونیورسٹی میں نہ ملے کس عمر میں وہ ڈگری حاصل کرنے کی، لیکن تربیت کے لیے تو سارے عمر یہ داخلے کھلے ہوئے ہیں بزرگان کے پاس. جب کسی عمر میں پہنچ جائیں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، اور دیکھیں پھر کیا رنگ بدلتا ہے انسان زندگی میں. اور اخلاق بن جائے اور کردار بن جائے اور تربیت ہو جائے تو تعلیم سب پیچھے رہ جاتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے ان بزرگان کے پاس آنے والے، سب نے تو پی ایچ ڈی نہیں کی ہوں گی، سب ایم اے اور بی اے پاس نہیں ہوں گے، سب انجینئر، ڈاکٹر نہیں بنیں گے. لیکن میں نے خود دیکھا اور بہت لوگوں نے دیکھا، سب نے مشاہدہ کیا، لیکن حضرات کے پاس پہنچ گئے تو شاید ان سے اوپر چلے گئے ہوں جن کے پاس ڈگریاں ہوں. کیونکہ اس کا تعلق، کیونکہ مطالبہ ہی نہیں تھا کہ دنیاوی تعلیم کا، تو ایک اچھا انسان بننے کے لیے ان حضرات کے پاس جا رہے تھے. حضرت نے کہا کہ بھائی کسی کو اچھا انسان بننا ہو تو میرے پاس آ جائے خانقاہ میں. کہاں حضرت تقیم الامت کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی آپ ہمیں بھی یہ پاس کر کے آئیں، یا آپ نے کوئی وہاں سے پڑھا ہو، کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوں. وہاں تو سب پہنچ گئے، اور برابر سے، یعنی اگر تعداد کا شمار کیا جائے حضرت کے خلفاء کا بھی اور حضرت کے پاس مریدین کا بھی، تو برابر سے ہوگا کہ اگر بہت بڑے عالم فاضل و بہت محدث سے پڑھے اور دنیاوی تعلیم یافتہ بھی اتنے ہی برابر کے تھے جن کو خلافت ملی. تو کیا ظاہر ہو رہا ہے بات ہے کہ حضرت کے پاس پہنچ کے تربیت ہو رہی ہے، اچھا انسان بن رہے ہیں. تو سب حضرت نے سب کو یکساں کر دیا، سب کو اللہ والا ایسا بنا دیا. پھر آپ دیکھیں جب پاکستان آئے تو اب اس وقت کیا تو دونوں نہیں ہیں ذات، ادب کے خلاف شاید کوئی بات نہ ہو جائے مجھ سے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ اپنے وقت جید علماء اور کیا مفتی اعظم پاکستان کے، مفتی اعظم دنیا کے ہوں گے، اس مقام کے لوگ تھے. جب تحریک پاکستان چلی تو قائد اعظم نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں کہا کہ حضرت تقی الامت سے کہ ان کو ہمیں دے دیں. تحریک زوروں پہ تھی اسمبلی کی، تو حضرت نے کہا نہیں، فتاوی کام حضرت کرتے ہیں تو یہ مستثنا ہے ان کو. اور سارے حضرت کے بھانجے جو تھے، حضرت دونوں، حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب، حضرت ظفر احمد عثمانی صاحب، یہ تک تحریک میں شامل ہیں. لیکن مفتی شفیع صاحب کے بارے میں کہا کہ نہیں، یہ تو بہت ابھی کام ہے کہ اس میں اتنی مصروفیات نہیں ہو سکتی ان کی. تو کس مقام کے لوگ ہوئے؟ اور دادا ہمارے علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے، کتابیں پڑھی تھیں ساری، لیکن
ضابطے کے عالم نہیں تھے. دونوں پاکستان آئے, دونوں کی مجالس ہوئی, اللہ نے دونوں کو سے وہ کام لیا, تو دونوں سے وہ کام لیا. مجالسیں ہوئیں, اصلاح تربیت لوگوں سے ہوئی, کتابیں لکھیں. حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ میں جب اسوہ رسول اکرم مکمل ہوئی تو اس میں تخریص لکھوں گا تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے کہ بغیر عالم لکھ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اندر مقبولیت 50 زبانوں میں ترجمہ ہوا. والد صاحب کے بقول کہ ایسی اردو ادب میں کتاب نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اللہ کو کام لینا تھا نا. تو ساری عمر حضرت کلمت کی تربیت میں رہ کر تربیت حاصل کی, ذہن بنا, ساری عمر سنتوں پہ عمل کیا, تو پھر لکھی. حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہ اس کی قبولیت کے اس کے پیچھے راز پوشیدہ ہے کہ ساری عمر حضرت نے سنت پہ عمل کرا, جب لکھی تو اس کا اثر یہ ہے, ایک جملے میں اثر ہے. اور پھر 50 زبان ترجمہ ہوا, اور اتنی چھپی. ایک وقت تھا کراچی میں 10 ادارے ہوں گے, 10 چھاپ رہے تھے, اور پورے ملک میں چھپی. تو یہ تربیت کے نتیجے میں دونوں ایک ہی شیخ کے تھے, تربیت یافتہ, صحبت یافتہ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا, بہت فیض جاری ہوا. اور آج دونوں کو حضرات کی دنیا سے کہ 40 سال 30-35 سال 40 سال ہو گئے, اور آپ دیکھیں کہ فیض جاری ہے. اور جگہ محسوس کریں گے, یعنی محسوس کرنے کی بات بھی ہے, اس لیے کہ ایک تو مشاہدہ آنکھوں سے کر رہے ہیں, اب ظاہر حضرات ہے نہیں, لیکن جہاں جہاں ان کی تربیت یافتہ لوگ ہیں, ان کے خلفاء ہیں, اور آپ دیکھیں مجالس ہو رہی ہیں, تو کون سی چیز جگہ ہے جہاں فیض جاری نہیں ہے, اور کتنا کام ہو. اب بھائی ایسے سب بیٹھے ان کے والد صاحب, اب وہ ساری عمر مجلس میں بیٹھے اپنی شیخ کی, پھر حضرت ان سے کام لیا اللہ نے, اور پھر مجلسیں ان کے گھر پہ ہونے لگیں. تو سلسلہ ہے نا یہ. اور حضرات دیکھ لیں دارالعلوم میں مجالس, مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلیان ٹاؤن میں, تو کہاں کہاں کام نہیں ہوا. سلسلہ وہی پمبا, وہی پاور اسٹیشن تھا, وہاں سے لائٹ چلتے 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 چراغ سے چراغ چلتے چلے, اور آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہے نا حضرت. اس کا نتیجہ تو اس سے کوئی بھی خالی نہیں, جہاں پہنچ جائے اور وہاں سے حاصل کرنا ہو اور ملے گا. شروع میں جیسے کہا نا, جتنی ہمیں چاہت طلب ہوگی اتنا ملے گا, بہت ہو جائے گی بہت ملے گا. اور نظم الاوقات ہیں, اس پہ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں, اور معمولات ہے اس میں عمل کرنے والے بن جاتے. کون سا صبح پھر ایسا ہوتا ہے چھوٹتا ہی نہیں, صبح شام بے چینی ہوتی ہے کہ اتنی تلاوت کرنی ہے, باوجود اپنے مصروفیات کے کام پہ جانے کے بھی, چاہے وہ صبح کر لیں, پھر درمیان میں کر لیں, بعد مغرب کر لیں, عشاء کے بعد لیں, کوئی بغیر چین نہیں آئے گا جب تک وہ معمول پورا نہ کریں. جن کی جو عادات ہیں مغرب بعد معاملات کی, سفر میں جا رہے تھے, راستے میں نماز کا وقت ہوا, اور پھر سفر آگے کر کے جانا تھا. حضرت تقی اسماعیل صاحب ساتھ تھے دادا کے, تو بھئی وہاں پہنچ گئے. تو پوچھا مولوی تقی کوئی ایسا معمول رہ گیا کیا. تو جلدی میں عجلت میں جو عوامین پڑھنے کا معمول تھا وہ رہ گیا, چلو عشاء کے بعد پڑھ لینا. تو پتہ چلا جو معمولات جنہوں نے اپنے پر لازم کیے ہوئے ہیں, تو وہ اس کی قضا بھی کر رہے ہیں. حالانکہ عام الفاظوں میں جگہوں پہ نہیں کہا جاتا کہ ان چیزوں کی نفلوں کی قضا ہے, لیکن کچھ تربیت میں تھے نا, وہ ان کے شیخ تھے, تو یہ گفتگو ہوئی آپس میں. کبھی وہ سے مغرب پڑھ کے آگے سفر پہ روانہ ہو گئے, وہ اس وقت کا معمول رہ گیا. تو پوچھا ان سے کہ بھی کوئی ایسا ہوا کہ معمول, حالانکہ خود معلوم تھا لیکن ان سے پوچھنا تھا. اس سے کہلوا رہے تھے کہ ایسا معمول رہ گیا کیا. ہاں عوامین کا معمول تو کہ آگے جانا تھا, لوگ اور بھی تھے. ہاں تو پھر اس کو عشاء کے بعد پورا کر لینا. تو یہ تربیت ہو رہی ہے. تو تربیت کے نتیجے میں اب جتنی بھی زندگی ہے, آدمی جتنے بھی مشاغل ہیں اس میں رہتے ہوئے کرنا ہے. اور جب ہم سے ہوں گے اور ہو جاتے ہیں, ہمت طاقت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں جتنے, اب پہلے بھی بات ہوئی کہ جوانی میں تو ہمت طاقت جسمانی بہت ہمت ہوتی ہے, اور روحانیت کم ہوتی ہے. اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, ذوف بڑھ رہا ہے, بڑھاپا, تو وہ جسمانی طاقت تو بالکل کم ہو کے رہے گی. پھر اٹھنا بیٹھنا بستر پہ, چلنا پھرنا, معاملات وہ نہیں رہتے. لیکن روحانیت اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ سب کچھ ہو رہے ہوتے ہیں. اعمال نہیں چھوٹ رہے ہوتے ہیں. اعمال تو اتنے ہیں کہ وہ نیند ہی نہیں آ رہی بغیر پورے معمول کے ہوئے. جبھی تو یہ بات کہی ان سے کہ بھی کون سے معاملات ہیں جو چھوٹ تو نہیں گئے.
تو وہ عشاء کے بعد یہ حضرات پورے کر رہے ہیں، اور ہم سے نماز پڑھنے کے بعد سنتیں اور نوافل پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو نوافل جتنے بھی ہیں اس کی حکمت یہی بتائی کہ وہ قائم چیز کمیاں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمیں فرائض واجبات کمی پوری کرنے کے لیے نوافل جو ہیں گزرانے کے کثرت سے پڑھنے کے لیے کہ یہ کمی اس کی پوری ہو۔ تو یہ فائدہ ہے بزرگوں کے پاس جانے کا کہ ہماری فکر ہو جائے پیدا، اور جیسے اس حدیث میں بھی کہ جتنا غافل ہوتے جائیں گے گناہ پڑھتے جائیں گے، ان حضرات کے پاس بیٹھ کے غفلت دور ہوگی اور پھر متقی ہوتے چلیں گے۔ جو دن رات ہم سنتے ہیں زہد و تقوی اختیار کرنا، تو وہ کیا ہے، وہ کہیں الگ سے نہیں آئے گا، ان حضرات کے پاس بیٹھ کے آئے گا۔ جتنا بیٹھ جائیں گے، جتنا سن لیں گے، وہ طبیعت بنتی جائے گی، دل دماغ بنتا چلا جائے گا، وہ سب باتیں پوری نہیں ہو جائیں گی جب تک چین نہیں آئے گا۔ تو اس کے نتیجے میں ہم اس بات کی ہمیں فکر ہو جائے کہ ہم یہ ہماری پوری ہو گئیں، ہماری تلاوت پوری ہوگی، سارے دن کی نمازیں کیوں قضا ہوگی تو وہ رہ تو نہیں گئی،